اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من جو یرتدہ پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ ان قریب اللہ لائیں گے، بقوم ایسی قوم، یحبہم اللہ ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ وہ لوگ نرمی اختیار کریں گے، علی المؤمنین مومنوں کے لیے، اعزۃ سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون اور نہیں ڈریں گے، لومۃ ملامت سے، لائم ملامت کرنے والے کی، ذالک فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے واپس چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائیں گے جن سے اللہ محبت فرمائیں گے، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے زبردست علم والے ہیں۔ انما یقیناً ولیکم تمہارے دوست اللہ ہیں، ورسول اور اس کے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ رکوع کرتے ہیں، یا دوسرا معنی وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ومن یتولی اللہ ورسولہ اور جو دوستی کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا، ان لوگوں میں جن کو تم پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب تم بلاتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوها اس کو بنا لیتے ہیں، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ وہ قوم ایسی قوم ہے، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتی۔ کل فرما دیجیے، یا اہل الکتاب اہل کتاب، حل تنقمون نہیں تم عیب پاتے، منا ہم سے، الا مگر ان آمنا یہ کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل اس پر جو نازل کیا گیا پہلے، وان اکثرکم فاسقون بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کل فرما دیجیے، حل انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک اس سے بری بات کی، مصوبتاً جو ٹھکانہ ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ جس پر اللہ لعنت فرمائی، وغضب علیہ اللہ اس پر غصہ ہوئے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر اللہ نے بنا دیا ان میں سے قردہ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، اولئک شر مکانہ یہ لوگ برے مقام والے ہیں، بری جگہ والے ہیں، واضلوا عن سواء السبیل اور بہت ذرا گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا دَخَلُوا فَقَدْ دَخَلُوا حالانکہ وہ داخل ہوئے بالکفر کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بھی اور اسی کے ساتھ نکل گئے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، دوڑ کر گرتے ہیں گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ لولا ينہاہم، کیوں نہیں ان کو منع کرتے، الربانیون، عالم، والاحبار، اور درویش، عن قولہم الاسم، ان کو جھوٹی بات کہنے سے یا گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور سود کھانے سے یا حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی مرتد ہو جائے گا، یعنی دین اسلام چھوڑ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے گا، تو اس سے اللہ کو اور اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک ایسی قوم لے کر آئیں گے جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل اسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی ایک طرح سے کہ ایسا وقت اسلام میں آ سکتا ہے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں، چنانچہ یہ تنبیہ اور پیشین گوئی پوری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی عرب میں ارتداد پھیل گیا تھا، یعنی جو لوگ اسلام کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ دین اسلام سے پھر گئے۔ سوائے 3 جگہوں کے اکثر جگہوں میں ارتداد پھیل گیا تھا، ایک مکہ، مدینہ اور بحرین یا یمن، 3 جگہیں ایسی تھیں جہاں کوئی مرتد نہیں ہوا اور یہاں کے مسلمان استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے۔ باقی علاقوں میں ارتداد پھیل گیا تھا، خاص طور پہ 3-4 مقامات ایسے تھے جہاں ارتداد بہت زیادہ پھیلا۔ بنو مدلج والے تھے، جہاں کا اسود عنسی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب کے قبیلے والے لوگوں نے بھی ارتداد اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے، اور مسیلمہ کذاب نے اسلام چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ معاذ اللہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام میں مشورہ کیا آپ کی وفات کے بعد کیا کیا جائے۔ اکثر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نرمی اختیار کی جائے، سختی اختیار نہ کی جائے۔ اکثر لوگوں جو ان میں سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن مرتد دین کا، لیکن ہم آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو اسلام سے مرتد ہوتا ہے میں اسے جہاد کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کیا، اور پھر یہ جو مدعیان نبوت تھے ان سب کا خاتمہ کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا۔ تو دین اسلام سے مرتد ہونا عظیم گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان دین سے مرتد ہو جائے تو 3 دن تک اسے مہلت دی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا اشکال ہے، کیا اعتراض ہے، کیا شک شبہ ہے۔ 3 دن تک اس کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر 3 دن تک شبہات دور ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، مسلمان نہ ہو تو حکومت سے قتل کرا دے۔ اگر عورت خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور اسے قید کر دیا جائے، جب تک وہ دوبارہ مسلمان نہ اسے رہا نہ کیا جائے، اسے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال آدمی کو اپنے دین اسلام سے گہری وابستگی ہونی چاہیے۔ جب انسان گہری وابستگی نہیں رکھتا، دین کو نہیں پہچانتا، تو پھر وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی دوسرے مسلک مذہب کا آدمی اسے اگر دوسری طرف مائل کرے اور سمجھائے تو وہ مائل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے گہری وابستگی نہیں رکھتے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ گہری وابستگی رکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایسی قوم لے کر آئیں گے۔ چنانچہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے یمن سے لوگ بلائے اور ان کے ساتھ مل کر مرتدین سے جہاد کیا، اور ایسے اچھے مسلمانوں کی صفات بیان کی۔ اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے وہ نرم دل ہوں گے، کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے۔ ہر مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ کسی ملامت کرنے والے ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یہ بھی اہم اصول ہے کہ انسان جب دین کے فرائض واجبات کو ادا کر رہا ہو، اگر ان پر کوئی آدمی سے ملامت کرے کہ آپ تو مولوی صاحب بن گئے ہیں، بہت دیندار بن گئے ہیں، مذہبی بن گئے ہیں، تو اسے ان چیزوں کی، ان باتوں اور ان ملامتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
ان کو برداشت کر کے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر دور میں اللہ کے انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء، علماء پر ایسے اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں۔ جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دین کا کام ہے، فرض ہے، واجب ہے، کام کرنا چاہیے، لیکن کیا کروں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ تو ایک پکا مسلمان تو دین پر عمل کرتے ہوئے ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل فرماتے ہیں اسی کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، ورنہ آدمی کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارا دلی دوست تو اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ہونے چاہیے۔ جو مسلمان نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان میں عاجزی ہے تو وہ تمہارے دوست ہونے چاہیے، ان سے دوستی رکھو۔ جب مسلمان ان سے دوستی رکھے گا اور اللہ رسول کی تعلیمات اختیار کرے گا، مسلمانوں سے دوستی کرے گا، تو حقیقی مسلمان پھر مرتد نہیں ہو سکتا۔ جب ایک مسلمان اپنے ماحول سے باہر نکلتا ہے، غیروں کے پاس جاتا ہے، انہی کے پاس بیٹھتا ہے، انہی کی سنتا ہے، پھر اپنے مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا من یتولی اللہ و رسولہ، کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائیں تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شروع میں صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالی اور معاشی اور سیاسی لحاظ سے کمزور تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی پوری فرمائی اور ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم کفار کو اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل سمجھتے ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیونکہ غیر مسلم اگر دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اس سے دوستی رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اسی کے رنگ میں رنگ جائے گا اور وہ بھی ایسا ہی بن جائے گا۔ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ، کفار، مشرکین یہاں مراد ہیں۔ مزید تاکید کے لیے پھر یہ بات فرمائی کہ بہت سے اہل کتاب مذاق اڑایا کرتے تھے دین اسلام کی باتوں کا، لیکن افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دینی کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خصوصاً جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے تو وہ نمازی مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی آپ تو حاجی صاحب ہیں، ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ داڑھی کا، برقعے کا، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ کافر یہ کام کرتے ہیں، جو شخص ایسا کام کرتا ہو اسے دوستی نہ رکھی جائے۔ پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 58 میں یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں اس کا واقعہ نقل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مدینہ میں ایک یہودی تھا۔ جب مسلمان اذان دیتے، اذان کی آواز آتی تو وہ جب یہ سنتا تھا اشہدو ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، مؤذن جب یہ الفاظ کہتا تو وہ شخص کہتا تھا کہ حرق اللہ الکاذب، کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ یعنی معاذ اللہ اس کے مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت دعویٰ سچا نہیں ہے اور آپ کے لیے بد دعا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے خلاف بد دعا قبول فرمائی۔ تو لکھا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ رات کو گھر میں آرام کر رہا تھا، اس کا خادم رات سردی کے موسم میں آگ لے کمرے میں داخل ہوا، کچھ چنگاری معمولی سی اڑی اور کسی جگہ گر گئی۔ جب وہ سب سو گئے وہ چنگاری بھڑک اٹھی اور سارے سامان سمیت گھر کے افراد کو بھی جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسی کے خلاف بد دعا قبول فرمائی اور اسے جلا دیا۔ پھر فرمایا ذالک بأنہم لا یعقلون، اس کی وجہ یہ ہے یہ اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ عقل مند لوگ حقائق اور اچھی چیزوں کو سوچ کر اپناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 میں یہ فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اہل کتاب تم جو ہم سے نفرت کرتے ہو تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان رکھتے ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ پر۔ پھر تم ہم میں کیا اور عیب پاتے ہو؟ عیب تو تمہارے اندر ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم تو تمہارے نبی پر ایمان لاتے، تمہاری کتاب پر ایمان لاتے ہیں، میں کہ تم میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 میں یہ فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیے کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں سب سے برا مقام کس کا ہے؟ اس کا جس پہ اللہ نے لعنت کی، جس پہ اللہ تعالیٰ، جن پہ اللہ غصہ ہوئے، اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بندر خنزیر بنایا، انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ ان لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں بہت برا ہے اور یہ لوگ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اور یہ سب باتیں یہودیوں میں پائی جاتی تھی کہ ان کے جو ابا اجداد تھے انہوں نے مختلف
زمانوں میں یہ مختلف کام کیے ہیں ان پہ اللہ کا غضب بھی نازل ہوا، اللہ نے لعنت بھی کی، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل سے کو بندہ خنزیر بنایا گیا انہوں نے شیطان کی عبادت بھی کی، جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار اور ایک اور سردار مکہ گئے، جا کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو آمادہ کیا کہ آپ ان پر حملہ کریں۔ تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمارا مذہب صحیح ہے، مسلمانوں کا مذہب صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا مذہب صحیح ہے۔ ابو سفیان نے اگر تم سچے ہو تو بتوں کو سجدہ کرو، چنانچہ کعب بن اشرف نے بتوں کو سجدہ بھی کیا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ کفر و شرک ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ برے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 61 نے فرمایا کہ یہ منافقین جو تمہارے پاس داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے، حالانکہ کفر کے ساتھ داخل ہو، کفر کے ساتھ وہ نکل گئے تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اللہ ان کی ان باتوں کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 62 میں یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان منافقین کو، کفار کو، گناہ اور ذاتی میں دوڑ جاتے ہیں اور گرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، برے برے کام کرتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ کے جانا اور حرام کھانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 میں پھر ایک اور برائی بیان فرمائی کہ ان کے جو علماء اور عبادت گزار درویش لوگ ہیں وہ ان کو منع نہیں کرتے حرام کھانے سے اور جھوٹی باتیں بولنے سے منع نہیں کرتے، برا ہے جو ان کا طرز عمل ہے۔ اس میں یہ بات سمجھ آئی کہ جو اہل علم اور عبادت گزار ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے منع کریں، گناہوں سے ان کا منع نہ کرنا یہ خود ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں کوئی گناہ ہو اور لوگ وہاں موجود ہوں، گناہ نہ کریں، گناہ سے منع نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔